السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بریک سے پہلے ہماری گفتگو ہو رہی تھی ان مظلومین کے سلسلے میں اور جنہیں بے دردی کے ساتھ قتل کیا گیا۔ ایک تو زمانے جاہلیت کے سلسلے میں ان بچیوں کا اور ان لڑکیوں کا کہ جنہیں زندہ درگور کر دیا جاتا تھا۔ اگر کسی کے ہاں بچی پیدا ہوتی تھی، آج آپ اسلام کی اس عظمت کو دیکھیں، اور بالخصوص خواتین، لیڈیز، یہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ کرم ہے اور یہ احسان ہے اس امت کے لیے۔ آج جتنی بھی عظمت ہے اور جلالت ہے خواتین کے ساتھ، یہ اسلام نے دی ہے، ورنہ آپ جو زمانہ جاہلیت کے اس واقعے کو قرآن نے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، پوچھا جائے گا اس بچی کو زندہ درگور، ان بچیوں کو زندہ درگور کیوں کیا گیا، لڑکیوں کو زندہ درگور کیوں کیا گیا، اور سوال کیا جائے گا، کوشچن کیا جائے گا۔ تو اس یاد کی طرف آج بھی اگر اس کو یہ مختلف قسم کے اس وقت جو ہتھ کنڈے ہیں دشمنان انسانیت کی، یہ بعض اوقات گھیرتے ہیں مسائل میں آ کے، کبھی تو کہتے ہیں کہ ہاں جی یہ پتہ نہیں یہ مسئلہ آ گیا ہے، ایکوالٹیز کے مسائل آ گئے ہیں، کبھی فیمنزم کے مسائل آ گئے ہیں، کبھی یہ آ گئے، کبھی یہ ساری اسی لیے ہے چونکہ اپنی کمزوریوں کو چھپانے کے لیے مختلف قسم کے انہوں نے حربے کی ہیں تاکہ خواتین کو گھروں سے کھینچ کر بازاروں کی طرف لے کر آئیں۔ یہ اس کے پیچھے اس کا پروپیگنڈا ہے، اس کے پیچھے یہ جو تھیم جس کو کہا جائے وہ یہ ہے، تاکہ وہ جو عظمت ہے جلالت جو اسلام نے عطا کی ہے، یہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ ہے، اور یہ بتا دیا ہے کہ بچی جب والدین کے گھر ہوتی ہے تو یہ رحمت پروردگار بن کر آیا کرتی۔ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حبیب نے یہ شان دی ہے بچیوں کو، بچی کو رحمت قرار دیا ہے۔ وہ زمانہ جاہلیت کے جہاں پہ زندہ درگور کر دیا جاتا تھا بچیوں کو، زمانہ جاہلیت میں آج بھی اس وقت اگر آپ دیکھیں کہ یہ جو اس وقت جو سلسلہ آ رہا ہے سیولائز دور میں، اور جہاں پہ اسقاط کا مسئلہ ہے، ابورشن کے مسائل ہیں، اور یہاں پہ کس قسم کی جو وحشت ناک قسم کی جو رپورٹ آپ مجھے، چونکہ پروگرام فی العموم سارے لاکھوں لوگ دیکھ رہے ہیں، میں اس زیادہ ڈیٹیل پہ نہیں جاتا چاہتا، یہ سارے وہی زمانے جاہلیت کی کارستانیاں ہیں جو اس وقت ہو رہی ہیں، اور اسی طرح بغیر کسی وجہ کے اور بغیر کسی ان اسباب کے جو ان کاموں میں انوالو ہیں، یا حرام ہے، یہ فعل حرام ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور یہ بھی اسی قتل کے زمرے میں آیا کرتا ہے۔ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، اس زمانے جاہلیت کی اس سلسلے کو جوڑنے کے لیے اسلام نے یہ بتا دیا کہ ان کی کیا حالت تھی، ایک تصویر کشی کی ہے زمانہ جاہلیت کی، کیونکہ صورت ان کی سفاکیت اور ان کی ڈیلنگ اور ان کی انسانیت کے کس پست درجے پر وہ لوگ تھے کہ جو مار کر بھی سکون محسوس کرتے تھے، اپنی عزت سمجھا کرتے تھے۔ ہاں کسی بچی کو زندہ درگور کرتے تو یہ ان کی بڑی عزت بن جایا کرتی تھی۔ بچی گھر میں ہے تو وہ سمجھتے تھے کہ اب تو پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، اور بڑے یعنی یہاں تک ہے کہ بعض نے کسی کے ہاں ظاہر ہے کہ ماں تو پھر ماں ہی ہوا کرتی تھی، ماں کا دل تو پھر باہر کا ماں مت ہے کسی کو۔ ایک نے جب تاریخ چونکہ لمبے واقعات ہیں میں اس میں نہیں جانا چاہتا، تو یہ ہے کہ اس قدر ان میں شرمندگی آیا کرتی تھی، اس قدر وہ خجالت محسوس کرتے تھے کہ جب ان کے ہاں ایک اولاد بچی کی صورت میں ہوتی تھی۔ اسلام نے بھرم دیا خواتین کو، اسلام نے عزت دی خواتین کو، اسلام نے تزک و احتشام دیا خواتین کو۔ اسلام نے فرمایا کہ بچی تمہارے لیے رحمت ہے، دیٹ از کیا ہے کہ مرسی اینڈ باؤنٹی آف اللہ سبحانہ وتعالیٰ، نعمت ہے، رحمت ہے، یعنی کیا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمتوں میں سے ایک مظہر قرار دیا ہے بچی کو، کہ جب والدین کے گھر ہوتی ہے بچی رحمت بن کے آیا کرتی ہے، اور جب یہی چیز ہے یہ پیغمبر اسلام نے سکھایا ہے، پیغمبر اسلام کا صدقہ ہے یہ سارا۔ اور پھر جب شادی کرتی ہے، دوسری سٹیج ایک بچی کی آتی ہے یا شادی کی منزل پہ آتی ہے، اسلام نے یہ کہہ دیا ہے کہ تم انوالو ہو جاؤ، شادیاں کرو،
کیونکہ النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، کہ یہ نکاح کیا ہے، میری سنت ہے۔ جب ایک شادی ہوتی ہے، اسلام نے یہ بتایا ہے کہ جب اب یہی بچی جوانی کی صورت میں آتی ہے اور جب شادی کر لیتی ہے تو اپنے شوہر کے لیے نصف ایمان کی ذمہ دار قرار پاتی ہے۔ یہی ہے کہ تم شادی کرو، اپنا ایمان کو محفوظ کرو۔ جس نے شادی کی وجہ سے، خاتون کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے نصف ایمان کو محفوظ کر لیتا ہے۔ نصف ایمان کی پھر تاکید کی گئی ہے کہ اس کو بھی سنبھالو اور اس نصف ایمان کے لیے بھی سعی کرو، کوشش کرو تاکہ وہ کہیں ہاتھ سے تمہارے یہاں نہ جانے پائے۔ اور پھر یہی خاتون شادی کے بعد، سلسلے زوجیت کے بعد، رشتے زوجیت کے بعد جب ایک سٹیج وہ آتی ہے کہ وہ ماں بن جاتی ہے، جب ماں بنتی ہے تو اسلام نے کہا کہ اب بچوں کے لیے کیا عزت قرار دی ہے اسلام نے ایک ماں کے لیے۔ فرمایا کیا ہے کہ جب ماں بنتی ہے تو جنت کیا ہے، ماں کے قدموں کے تلے ہے، ماں کے قدموں کے نیچے جنت آ جایا کرتی ہے۔ یہ اسلام نے شخصیات دی ہیں، اسلام نے پروان چڑھایا ہے، اسلام نے سٹیٹس دیا ہے، اسلام نے پرسنالٹی دی ہے۔ جو اس وقت آ کے پروپیگنڈا کرتے انہیں کیا خبر ہے اسلام کیا ہے، اور انہیں کیا خبر ہے کہ اسلام کے خد و خال کیا ہیں۔ اسلام نے یہ ساری عزتیں دی ہیں، اور آج اسلامی کے مقابلے میں جاتے ہیں آج جی فیمنزم کا مسئلہ آ گیا تو ایکوالٹیز کے بعد۔ اسلام نے، یاد رکھنا اس بات کو، اسلام نے ایکوالٹی سے بڑھ کر، اس مساوات سے بڑھ کر کانسیپٹ دیا ہے۔ اسلام قطعاً نہیں چاہتا ہے، اسلام ایکوالٹی تو بہت معمولی چیز ہے اسلام کے نزدیک۔ اسلام نے اس کو جو برابری ہے، برابری کا کانسیپٹ ہے، اس سے اوپر کانسیپٹ دیا ہے کہ تم اس برابری کے کانسیپٹ سے بھی اوپر جو برادری کا کانسیپٹ ہے اس کی طرف تم آ جاؤ۔ اسلام نے تو اخوت کا درس دیا ہے۔ یہ ابھی اس چکر میں پڑے ہیں کہ ہاں جی ایکوالٹی ہے، یہ ایکوالٹی نہیں ہے۔ تم نے مگر پڑھا ہے اسلام، قرآن، دین اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو سیرت طیبہ اس کو خبر ہے؟ چونکہ اسلام کی دشمنی ہے، اسلام کا بغض ہے، لہٰذا تلاش کرتے رہتے ہیں کہ کون سی چیز جس کے ذریعے سے ڈیمیج کر دیا جائے اور تہاجم کر دیا جائے۔ اسلام کی جو ریالٹیز ہیں، اسلام کی آئیڈیالوجی ہے، اس کے خلاف مختلف قسم کے خدشات پیدا کر دیے جائیں، ہیلے حربے پیدا کر دیے جائیں۔ حالانکہ سب کو اس وقت الحمدللہ رب العالمین اس وقت سب کو خبر ہو گئی ہے کہ یہ جو اسلام کے مقابلے میں پروپیگنڈا کرنے والے ہیں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی ویلیو نہیں ہے۔ اسلام اس وقت جو ہے ذریعہ نجات ہے، آئین نجات اس وقت اگر کوئی دیکھنا چاہتا ہے تو وہ اسلام ہے کہ جس نے یہ ساری جو صورتحال ہے اس کو بتایا۔ تو یہ ہے کہ اسلام نے برہم دیا خواتین کو، اور اس پر شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ ساری کی ساری جو خواتین ہیں اسلام کو شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ میں یہاں کے نہیں کہتا، یورپ کے اگر آپ 70-80 سال پیچھے چلے جائیں تو یہاں کا جو حال ہے اس کو بھی آپ کو تاریخ پتہ چل جائے گی کہ کیا کیا مسائل تھے یہاں پہ۔ یہ 100 سال پیچھے چلے جائیں نا، 100 سال پیچھے دیکھیں کہ کیا کیا جو ہے نا یہاں کی تاریخ علم ہے۔ یہی مسلمان تھے اس وقت بھی، یہی مسلمان یہاں پہ آئے، یہی مسلمانوں نے آ کر اڈاپٹ کیا ان کنٹریز کو، یہاں پہ آ کر محنت کی، یہاں مزدوری کی، یہاں پہ وہ لیبر کے طور پر ایک مزدور اور نچلے درجے کے کام کرتے رہے اور ڈیولپ کیا کنٹریز کو۔ پوری یورپ کی جو اس وقت کنٹریز ہیں اس کو 28 گھنٹے کام کیا، 24 گھنٹے کام کیا، اور کوئی تھکان جو ہے ہمیں نہیں آتی تھی۔ ہمیشہ یہی چاہتے تھے کہ یہ کنٹری جو اسلام کی اس طاقت کے تحت اور مسلمان کی اس شرافت کو محفوظ رکھتے ہوئے، میری بعض کا جو یہاں پہ یورپ میں جاتا ہوں اور گفتگو ہوتی ہے بعض ان لوگوں سے کہ جو 24 گھنٹے 28 گھنٹے کام کرتے تھے اور مسلسل کام کرتے رہے، مجھے اس چیز کا بہت افسوس اور حیرانگی بھی ہوتی ہے اور سرگردانگی ہوتی ہے اور پریشان ہوتا ہوں، اضطراب آتا ہے کہ کس قوم نے اتنی زحمت کی ہے یہاں پہ، اتنی محنت کی ہے، اب وہ ٹیرورسٹ ہو گئے ہیں، اب وہ دہشت گرد ہو گئے ہیں، جنہوں نے ان ممالک کے لیے جو ہے وہ 60 سال 70 سال تک مسلسل زحمتیں کی ہوں، اور وہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ان میں جو ہے وہ اس قدر انتہا پسند ہو گئے ہیں؟ یا یہ سلسلہ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ جن لوگوں نے یہاں پہ محنتیں کی ہیں، مشقتیں کی ہیں، زحمتیں کی ہیں،
اور ان ممالک کی ڈیولپمنٹ کے لیے سب کچھ کام کیا ہے. ایسا نہیں ہے. ان کو بد دل نہ کریں اور یہ نہ دیکھیں سارے مسلمان یہ تکفیری ہیں, یہ بنے بنائے لوگ ہیں. آپ کو بھی پتہ ہے, ہم کو بھی پتہ ہے, یہ ایک گروہ ہے جو اسلام کا دشمن ہے. یہ بنایا گیا ہے, اسلام دشمنوں نے ان کو بنایا ہے. جن کا اسلام کے ساتھ کوئی ربط نہیں, انہوں نے ان کو بنایا ہے. اور آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ نام کیا ہے, خول چڑھاتے ہیں, ایک ماسک چڑھاتے ہیں اپنے چہروں کے اوپر, تاکہ یہ بتایا جائے کہ یہ مسلمان نہیں ہے. یہ حقیقت میں یہ وہی جو بنو امیہ اور بنو ماس کی بگڑی ہوئی شکلیں ہیں, وہ آپ دیکھ رہے ہیں. تو باہر کا یہاں پہ آپ نے دیکھا کہ اس سلسلے کو بھی یہاں پہ بتایا گیا ہے. اور پھر اس چیز کی طرف نامے اعمال کی طرف بھی انسان کو متوجہ کیا گیا کہ اس وقت جو نام اعمال ہے وہ بھی منتشر ہو جائیں گے, اور پھر ظاہر ہے کہ جو اہل جنت ہے وہ جنت کی طرف جائیں گے, اور جہنم کو بھی ان تکفیریوں کے لیے اور ان انسانیت کے جو دشمن ہیں ان کے لیے کیا ہے بھڑکا دیا جائے گا. پھر آئے گی جہنم. اس کے بارے میں ایسے حالات میں انسان کو چاہیے کہ اپنے جو کردار ہے اس کردار کے اوپر اسے نگاہ ہونی چاہیے کہ اس دنیا میں اس نے کس طرح زندگی گزاری. انسان اکاؤنٹیبل ہے, انسان کو اپنی اکاؤنٹیبلٹیز, انسان اپنے آپ کو سیکیورٹینائز کرے, انسان اپنے آپ کو دیکھے. اور پھر جو اس یہاں پہ دوسرا حصہ ہے اس سورہ مبارکہ کا, اس میں بھی 3 قسم کی جو آیات ہیں وہ ہیں, ایک ستاروں سے متعلق, کچھ رات سے متعلق اور کچھ دن کے متعلق ہے. اور پھر اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں کہ جبریل امین کے سلسلے میں ہے. اور یہ جو آیات ہیں لے کر آنے والا جو مڈل گراؤنڈ ہے اور جو سورس بتایا گیا وہ جبریل امین کہہ کے, جو بہت محترم فرشتہ ہے. اور پھر اسی طرح پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس ذات مقدس کے خلاف جنہوں نے یہاں پہ بھی قرآن نے صاف طور پر جو ہے وہ کہہ دیا ہے وما صاحبکم بمجنون وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ. یعنی کیا ہے کہ یہاں پہ پیغمبر اسلام کو فرمایا کہ میرا پیغمبر کیا ہے, دیوانہ نہیں ہے. یہ بھی وہ الزامات تھے, الزامات کہ جو اس وقت زمانے جاہلیت میں دیکھا کہ ان سب کے جو بت ہیں سب بتوں کو ٹوٹنے کا خطرہ ہے. اس وجہ سے انہوں نے مختلف قسم کے الزام تراشیاں کیں. ان الزام تراشیوں میں سے ایک جو الزام تراشی ہے وہ ہے کہ نعوذ باللہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تاکہ کہا جائے کہ دیوانہ ہے, تاکہ جو ان کی تبلیغات ہیں اس پہ ایفیکٹ, جو اس کے اثرات ہیں وہ اثرات کو زائل کر دیا جائے, جس کی وجہ سے انہوں نے ایک یہ جو جملہ ہے وہ کہا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میں پاکستان سے سجاد عرض کر رہا ہوں. جی ماشاء اللہ. جی ماشاء اللہ. میں ایک تو آپ کی اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ یہ مسلمانوں کو بدنام کرنے کے لیے تکفیری گروپ سب کچھ کر رہا ہے دنیا میں. دوسری بات, ایک میرا سوال ہے کہ سورۃ القدر میں جو فرشتے نازل ہوتے ہیں وہ کس پہ نازل کیے جا رہے ہیں؟ کیونکہ عام انسان اگر فرشتہ دیکھ لے تو وہ تو خود اپنی آنکھیں بھی بند نہیں کر سکتا. تیسری گزارش ہے آپ کے توسل سے صرف اور صرف میں جواب حاضر والے پروگرام کے لیے سفارش کرنا چاہتا ہوں کہ اس کو جاری رکھیں. اس سے ہم بہت کچھ سیکھ رہے ہیں پاکستان میں بیٹھ کے بھی. اچھا ٹھیک ہے. جی میں سن رہا ہوں. جی میں صرف یہ پیغام بھی ساتھ دینا چاہتا تھا کہ حاضر جواب حاضر والی ٹیم سے میں گزارش کرتا ہوں اس پروگرام کو بلکہ جاری رکھیں, بلکہ اس کا ٹائم بھی بڑھائیں. انشاءاللہ. بہت شکریہ. السلام علیکم. جزاک اللہ. انشاءاللہ. جزاک اللہ. تو یہ ہے کہ ان الزامات میں سے ایک الزام یہ تھا کہ نعوذ باللہ پیغمبر اسلام تاکہ جو پیغام ہے اس کی معقولیت کو ختم کرنے کے لیے انہوں نے ایک بہانہ یہ بنایا تاکہ
پیغام کو خدشہ دار کر دیا جائے. نعوذ باللہ. یہ کہتے ہیں کہ پیغمبر جو ہے نا وہ نعوذ باللہ دیوانہ ہیں. اچھا کیوں کہ ہم جیسوں کی جو ہے نا اتنی بڑی انہوں نے دعوت کر دی. دعوت دینے والا، خدا کی طرف بلانے والا، اللہ کی تقرب سکھانے والا دیوانہ نہیں ہوتا ہے. وہ دعوتیں کھانے والے اور انکار خدا کرنے والے دیوانے ہوا کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ جان بوجھ کر بغیر کوئی عذر کے روزہ نہ رکھنے والے کا کفارہ کیا ہوگا؟ آپ کون بول رہے ہیں؟ کہاں سے بول رہے ہیں؟ میں محمد علی بول رہا ہوں. جی محمد علی بول رہے ہیں. اچھا جی جی سر، جی جی گلگت سے. اور دوسری بات گزارش ہے کہ پریشانیوں کے حل کے لیے چھوٹا سا مجھے عمل بتا دیں آپ کو، مہربانی ہوگی. ٹھیک. تو یہ ہے کہ اس وجہ سے کہ جو دعوت خدا دینے والا ہے اسے دیوانہ نہیں کہتے ہیں. جو دعوت خدا کا انکار کرنے والا ہوا کرتا ہے وہ دیوانہ ہوتا ہے. جو دعوت دینے والا ہے اسے دیوانہ نہیں کہتے ہیں. جو دعوت کھانے والا ہے اور کہتے ہیں کہ دیوانہ، وہ دیوانہ ہوا کرتا ہے. اسلام نے بتا دیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. السلام علیکم. چلیں وہ ڈراپ ہوگی، اگلی دے دیں گا. ہیلو، السلام علیکم. السلام علیکم. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی مجھے کوشچن پوچھنا تھا کہ جس طرح یہ 27ویں رات ہوتی ہے شب قدر جس کو بھی کہتے ہیں. آپ کون بول رہے ہیں؟ کہاں سے بول رہے ہیں؟ جی کون بول رہے ہیں؟ عمران بول رہا ہوں جی، مانچسٹر سے. عدنان بول رہے ہیں مانچسٹر. جی 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 مجھے پوچھنا تھا کہ یہ جو شب قدر ہے، یہ جس طرح آج یہاں پہ ہے یو کے میں یا پاکستان میں اگلے دن ہوگی اور اس طرح ہوگی، یعنی ہوتی تو یہ ایک ہی رات ہے نا جس رات میں نزول قرآن ہوا یا جس طرح بھی فضیلت اس کی ہے، تو وہ کس طرح سے اس کو ہم تصور کریں گے کہ کچھ ملکوں میں کبھی ہوتی ہے اور کچھ ملکوں میں کبھی ہوتی ہے، یعنی ایک ہی رات ہر جگہ پہ نہیں ہوتی شب قدر. ٹھیک. تو ان جو الزامات ہیں تاکہ پیغام کو روکا جائے. الزام ہمیشہ دیکھیں وہی لگاتا ہے کہ جس کے پاس طاقت نہیں ہوتی ہے. جب الزام شروع ہو جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دشمن آپ کی طاقت سے عاجز آ گیا ہے، جس کی وجہ سے وہ الزام. اگر اس کے پاس طاقت ہوتی، اگر اس کے پاس جواب ہوتا تو پھر الزام لگانے کی کوئی ضرورت نہیں تھی. یہ مکتب تشیع بھی کیا الزامات لگائے گی. کبھی کہا گیا ان کے 40 پارے ہیں، کبھی کہا گیا پتہ نہیں یہ کرتے ہیں، کبھی کہا گیا کہ ان کا پتہ نہیں جو ہے نا وہ کیا الزامات لگائیں گے. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی حقانیت کو دبانے کے لیے انہوں نے مختلف قسم کے حربے استعمال کیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. کون بول رہے ہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. گلگت سے بول رہا ہوں، محسن علی. محسن علی بول رہے ہیں گلگت سے. جی فرمائیے. جناب آغا، میرا آپ سے گزارش یہ ہے کہ ان حالات میں جو بہت ہی مسائد ہے اور دنیا میں پست حضور کا یہ عالم ہے کہ شیعہ حیدر کرار کو باطل قوتوں نے مارنا شروع کیے ہیں، کیا ان حالات میں ہم جو بھی صاحب حیثیت لوگ اعلی مرکز کو جو کچھ تحفے طائب کے طور پر یا صدقات کے طور پر یا ڈونیشن کے طور پر جو بھی امداد کرتے ہیں، وہ ہم انفراسٹرکچر اور دوسرے مثال تعلیمی اداروں پہ ٹھیک، لیکن امام بارگاہوں اور مسجدوں کے اوپر خرچ کیا جاتا ہے، احسن ہے، ٹھیک ہے، لیکن ایسے بھی جگہ ہیں جہاں پہ بہت سے امام بارگاہ ہیں، بہت سے مساجد ہے، لیکن یہ فنڈ اگر ایسے نوجوانوں کو جو جیلوں میں قید ہے یا جو احسن کام کرنا چاہتے ہیں
جو غربت کے مارے وہ ہاتھ میں نہیں لا سکتے. تو کیا یہ رقم جائز نہیں ہے کہ ان مومنون کو بھی دیا جائے جو ایک قربانی کے طور پر کام کرنا چاہتے باطلوں کے خلاف؟ اگر یہ ہوا تو ان کا جواب پتھر سے یا مہر علی یا ضرب علی کے طور پر اگر اس کو استعمال نہ کیا جائے تو یہ مقتل گاہ جاری رہے گا. یہ سوال ہے میرا. ٹھیک ٹھیک. تو یہ جو سلسلہ ہے ان کا ہمیشہ الزام تراشی، شیعوں کے اوپر جو الزام تراشی گئی اس کی وجہ بھی یہی ہے، جو کہ دیکھا کہ حقانیت روز پر کسی نے کہا کہ جو کرنا جو انگلیاں پاؤ تو بالکل آواز ہی نہیں آنی چاہیے تھی، اتنا دوڑ کے جاؤ انہوں دی آواز تک نہ سن. خدا کے بندو، ان میں عقل دو، ان میں شعور دو، ان میں ہمت دو، ان میں رغبت دو، انہیں تعلیم کی طرف لے کے جاؤ. لیکن کیا ہے کہ اس قسم کے جو مسائل تھے پیدا کیا کہ بجائے اس کے کہ یعنی تشیع سے جدا کرنے کے لیے اور ان کے تاکہ اس آئیڈیالوجی کو کسی ذریعے سے خدشہ دار کرنے کے لیے مختلف قسم کے جو بہانے ہیں، حربے ہیں، ان کو استعمال کیا گیا. یہی چیز ہے. الزامات ہمیشہ تب لگتے ہیں کہ جب دلائل نہیں ہوتے ہیں. الزامات کا سلسلہ تب شروع ہو جاتا ہے کہ جب دشمن کمزور ہوتا ہے، کمزوری کی وجہ سے وہ الزام لگاتا ہے. اگر اس میں توانائی ہوتی، اگر اس میں آئیڈیالوجی ہوتی، اگر اس میں ڈائلاگ کی پاور ہوتی تو پھر یہ مسائل پیدا نہیں ہوتے تھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. ہلو. جی السلام علیکم. ہلو. جی سن رہا ہوں، آپ بولیے. ہیلو. کال ڈراپ ہو گئی، کوئی بات نہیں، دوبارہ آج. تو وہ بھی اسی لیے ہے، بجائے اس کے کہ یعنی ایک چیز کہ جو آپ دیکھ رہے ہیں اس مکتب اہل بیت کے خلاف جو ہے وہ یہی ہے کہ چونکہ ان کی آئیڈیالوجی کو نہیں جانتے، ان کے عقائد کو نہیں جانتے، ان کے اخلاقیات کو نہیں جانتے، ان کا احکام کو نہیں جانتے، جس کی وجہ سے آپ جائیں جا کے پڑھیں. یہی جو کہتے ہیں کہ انگلیاں جو ہے نا وہ کانوں میں اس طرح دباؤ کہ ان کی آواز نہ آ جائے، ان سے آپ کو کچھ نہیں ملنے والا ہے اور وہ آپ کو کچھ نہیں دیں گے، اس وجہ سے کہ وہ آپ کو حقائق سے محروم رکھنا چاہتے ہیں. وہی زمانے جاہلیت کے یہ تصور ہے. ہم اپنے لوگوں کو کہتے ہیں جاؤ جا کر دیکھے، جاؤ کرسچن کے پاس جایا کرو، یہودی کے پاس جایا کرو، سکھوں کے پاس. ہمیں پتہ ہے کہ جس کے اندر وہ محبت اہل بیت موجود ہے، اس مکتب کے ہوتے ہوئے جو ہے وہ جس کے پاس فرض کیا کہ اگر 100 پاؤنڈ ہے تو اسے اس چیز کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی کہ کتنی پینی ہے، پینیوں کو وہ نہیں دیکھا کرتا ہے. ہم مستغنی بنائیں قوم کو مستغنی بنائیں، قوم کو بے نیاز بنائیں، اس کی آئیڈیالوجی ٹھیک کریں. اس وجہ سے آپ کو کوئی ضرورت نہیں پڑے گی کہ آپ الزامات کی طرف. اس وقت جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ جوک در جوک آ رہے ہیں اس مکتب اہل بیت علیہ السلام میں شامل ہو رہے ہیں، اس کی وجہ ایک یہ ہے کہ غلط قسم کے جو پروپیگنڈز ہیں، حربے استعمال کیے گئے ہیں، وہ وجہ بنی ہے. جس طرح صدر اسلام میں کفار اور مشرکین نے مختلف قسم کے ہتھ کنڈے، مختلف قسم کے الزامات لگائے، جس میں سے ایک یہ ہے کہ نعوذ باللہ پیغمبر اسلام جو ہیں وہ مجنوں ہیں، دیوانہ ہیں، کبھی کہا یہ شاعر ہیں، کبھی کہا کہ یعنی یہ ساحر ہیں، جہاں تک مختلف ان کے پاس جو ہو سکتا تھا تاکہ اس پیغام کو روکا جائے. اس پیغام کو روکنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے فرما دیا وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُونَ، ایسی بات نہیں ہے، تمہارا ساتھی پیغمبر دیوانہ نہیں ہے. اور اس نے فرشتوں کو بلند افق پہ دیکھا ہے. تو یہ جو سورہ ہے اس کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ پھر قرآن کی ایک عظمت بھی بتا دی گئی ہے اس سورہ میں، اور وہ یہ ہے کہ اِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ. یہ قرآن کیا ہے کہ یہ تذکرہ ہے، قرآن عالمین کے لیے نصیحت ہے. مت سمجھنا کہ یہ جو آتے ہیں پروپیگنڈا کہتے ہیں، ڈرکھائم جیسے، ویبر جیسے آ کر کہتے ہیں کہ یہ جو ویبر کی ایک بہت مشہور کتاب بھی ہے کہ جس میں اس نے قرآن کے خلاف جو ہے نا یہاں تک کہا کہ دے دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. چلیں ڈراپ ہو گئی، کوئی بات. تو
اس میں بھی اس نے ویبر نے بھی یہ بات جو ہے وہ لکھی ہے کہ یہ وائبر نہیں ہے جس پہ آپ فون کرتے ہیں، وہ ڈبلیو کے ساتھ ہے، وائبر WEBER. تو اس میں وائبر نے بھی اس پہ یہی لکھا کہ دیکھیں جی یہ عربی میں ہے، عربوں کے ہاں ہے، اور یعنی کیا ہے کہ محدود کرنے کے لیے اسلام کے تشخص کو اور قرآن کو محدود کرنے کے لیے کہ یہ ایک خاص خطے کے لیے ہے، ایک خاص جو ہے نا جغرافیکل سٹیٹ کے لیے ہے. نہیں، قرآن نے یہ بات بتا دی ہے کہ قرآن کیا ہے، یہ خاص خطے کے لیے نہیں ہے، ذکرٰ للعالمین ہے. یہ سارے کے سارے نہ فقط اس دنیا کے لیے، نہ فقط انسانوں کے لیے، بلکہ جنوں کے لیے، تمام عالمین کے لیے یہ تذکرہ ہے، تمام عالمین کے لیے یہ نصیحت بن کے آیا ہے. تو اس سورہ کے متعدد جو آپ دیکھ رہے ہیں فائدے ہیں، فضائل ہیں. ان فضائل میں سے یہ ہے کہ انسان جو دوسروں کی خیانت ہے، کانسپریسی اگر کوئی کرنا چاہتا ہے اور خیانت کرنا چاہتا ہے، دھوکہ دینا چاہتا ہے، تو اس کے لیے یہ بہترین ہے. جس طرح عبس وتولی ہے، اذا الشمس کورت، یہ بڑی امپورٹنٹ ہے اس لحاظ کے ساتھ یہ سورہ کہ اگر دشمنوں کی خیانت سے، ان کے ہیلے حربوں سے بچنا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ یہ سورہ تکویر کو پڑھے. سورہ تکویر کو پڑھنے سے انسان دوسروں کی جو خیانت ہے اس سے بچ جاتا ہے. وَإِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، یہ سورہ ہے، اس پڑھنے سے کافی. دوسرا یہ ہے کہ انسان اس سورہ کو پڑھنے سے رسوائی سے بھی نجات حاصل کرتا ہے، کہ جس طرح پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چلیں دے دیں. السلام علیکم. ہیلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. علامہ صاحب پوچھنا تھا، گھر والے بہت پریشان ہیں شادی کی وجہ سے نا، تو کہیں میں سعودیہ سے بول رہی ہوں، تو کوئی کلام پاک بتا دیں. ٹھیک، شکریہ. انسان اگر رسوائی سے بچنے کے لیے، رسوائی سے بچنا چاہتا ہے تو اس کو اس سورہ کو سورہ تکویر، وَإِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، یہ ساری جو سورہ ہے، سورہ کو پڑھے. انسان قیامت کی رسوائی سے ہی بچے گا اور دنیا کی جو رسوائی ہے اس سے ہی بچے گا. تیسرا یہ ہے کہ اگر کسی کو آنکھ کا درد ہے، پین ہے، درد ہے آنکھوں کو، تو اس کے لیے بھی بہت مفید ہے کہ آپ اس طرح کریں کہ اس سورہ کو آنکھ جہاں جو درد ہے اس پہ ہاتھ رکھیں اور پڑھیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کے تحت آپ کو شفا مل جائے گی. یعنی آنکھ کے جو درد ہے، آنکھیں خراب ہو گئی ہیں اور آنکھیں ٹھیک نہیں ہیں، پین ہے، اس سلسلے میں بھی بہت چشم حشوب ہے، جس طرح باہر بعض کی آنکھیں دکھی ہوتی ہیں، اس کے لیے بھی یہ بڑا ایک مفید عمل ہے کہ سورہ تکویر کو پڑھ کے دم کرے. انشاءاللہ العزیز آنکھوں کا اس جو مرض ہے اس سے بھی یہ فاقہ ہو جائے گا. چوتھا جو فائدہ ہے، اگر کوئی چاہتا ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرے تو اس کے لیے بھی یہ ہے کہ فرمائے کہ من احب ان ینظر الی یوم القیامہ فلیقرأ اذا الشمس کورت، جو چاہتا ہے قیامت میں میرا دیدار کرے اسے چاہیے کہ سورہ تکویر اذا الشمس کورت اس کو جو ہے وہ اپنا معمول بنا لے. پھر یہ ہے کہ پانچواں جو اس کا فائدہ ہے، اس کی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، اور اس کی ایک یہ ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آپ پہ بڑھاپے کے اثرات ہیں، آ گئے اس ایج میں بڑھاپا کیوں؟ تو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ ہود، سورہ واقعہ اور سورہ عما یتساءلون اور وَإِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ، ان چار صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے. یعنی اہمیت آپ نے دیکھی ہے اس سورہ مبارکہ کی. اور پھر جو 5 فائدے ہیں ہم نے بتایا، جو ہمارا پروگرام تو یہی تھا
کہ اگلی جو سورہ انفطار ہے اس سلسلے میں بھی آپ کی خدمت میں کچھ گزارشات کی جائیں، کچھ بتایا جائے، کچھ احادیث سنائی جائیں، کچھ فائدے بتائے جائیں، لیکن ٹائم کی چونکہ ہمارے پاس کمی بھی ہے، اور ظاہر ہے کہ اس کے بعد انشاءاللہ جو دوسرے پروگرامز ہیں اگلے ہفتے سے وہ بھی نارمل ہو جائیں گے، اور انشاءاللہ العزیز جو پیام قرآن پروگرامز ہیں اس کی طرف بھی ہم جائیں گے۔ تعلیمات قرآنی سے انسان فیض حاصل کرتا ہے۔ قرآن ایسا ساتھی ہے کہ جس ایسا کوئی رفیق نہیں، اور امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں دنیا میں کچھ نہ رہے، ایک قرآن میرے پاس ہو تو میرے لیے کافی ہے، مجھے کسی اور انیس کی ضرورت نہیں، کسی اور دوست کی ضرورت نہیں، تو میرے لیے کوئی وحشت نہیں ہوگی۔ قرآن جس کا ساتھی بن جائے، قرآن جس کا رفیق بن جائے، تو یہ ہے کہ ہم ان اہل بیت علیہ السلام کے ماننے والے ہیں کہ جنہوں نے تعلیم قرآن کو زندگی کا حصہ قرار دیا ہے، اور ہمیں تاکید کی ہے، سفارش کی ہے کہ قرآن کے جو مفاہیم ہیں، مصادیق ہیں، قرآن کی فہم و ادراک ہے، اس کو زیادہ بڑھانے کی ضرورت ہے۔ اور اس کے لیے ہم نے ایک آپ کو ٹپ بھی دی تھی کہ وہ یہ ہے کہ قرآن پڑھیں ترجمے کے ساتھ، تھوڑا تھوڑا کر کے پڑھیں، تھوڑا تھوڑا کر کے پڑھیں، اور اچھے انداز کے ساتھ پڑھیں، سمجھ کے پڑھیں۔ آج کل بچے بھی ظاہر ہے کہ پڑھ رہے ہیں، تو میں بلکہ گھر میں اپنے بچوں کو بھی یہی کہتا ہوں کہ ابھی ایک دفعہ قرآن ختم کیا نا، ابھی دوسری دفعہ ٹرانسلیشن کے ساتھ پڑھو، ٹرانسلیشن کے ساتھ تھوڑا تھوڑا اچھی طریقے سے سمجھ کے پڑھو، چونکہ جب میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ قرآن مجھے خطاب کر رہا ہے تو میں اہمیت دوں گا اسے، اور اس سے صحیح انداز کے ساتھ پڑھوں گا۔ تو یہ بھی ہے کہ قرآن خوانی کے ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ قرآن فہمی آنی چاہیے۔ اور اب کویسچن آگے ہمارے سجاد بھائی نے جو کویسچن کیا ہے کہ یہ جو تکفیریوں کا جو سلسلہ ہے، یہ بالکل یہ وہی چیز ہے، اس میں کوئی وہ شک نہیں ہے، اور یہ اسلام کو بدنام کرنے کے جو ہتھ کنڈے ہیں ان میں سے ایک ہتھ کنڈا تکفیری گروہ ہے۔ اور دوسرا جو آپ نے کہا کہ سورہ قدر دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ تنزل الملائکۃ والروح، یعنی اس رات کیا ہے کہ ملائکہ نازل ہوتے ہیں۔ ملائکہ کس پر نازل ہوتے ہیں؟ ملائکہ اور روح کس پر نازل ہوتے ہیں؟ تنزل الملائکۃ والروح، یعنی ہر امر لے کر یہ فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ کس کے پاس نازل ہوتے ہیں؟ شب قدر تو ہر سال ہے، تو جب شب قدر ہر سال ہے، ہر امر بھی لے کر آتے ہیں، تو کس کے پاس لے کر آتے ہیں؟ اس بات کی طرف کہ قرآن کو جوک کر رہے ہیں ہمارے ساتھ۔ قرآن حقیقت بتا رہا ہے، قرآن ہمیں یہ کہہ رہا ہے شب قدر کو مانتے ہو تو شب قدر کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ اس رات فرشتے نازل ہوتے ہیں، اور فرشتے نازل ہوتے ہیں ہر امر لے کر آتے ہیں، ہر امر لے کر آتے ہیں صاحب امر کے پاس۔ امام زمان اجل اللہ تعالی فرج الشریف کے حضور تشریف لاتے ہیں اور ہر امر لے کر آتے ہیں۔ یہی چیز ہے کہ 19ویں 21ویں یا 23ویں اس میں سے بعض نے جو ہمارے اسکالرز ہیں، ہمارے محققین ہیں، اس بات کی طرف متوجہ کیا ہے کہ جب 19ویں کی آتی ہے تو یہ فرشتے آتے ہیں، پیش کرتے ہیں، اور پھر 21ویں کی جب ہوتی ہے تو اس وقت جو ہے نا قدر کا مسئلہ آتا ہے۔ یعنی کیا ہے، اب اس دوران بھی کسی کی جو قدر ہے، مقدر ہے، تبدیل ہو سکتا ہے، اور دعا کرے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کی زندگی کو زیادہ کرے۔ اور جو لیکن جب 23ویں آتی ہے 23rd آف دا ہولی منتھ آف رمضان، یہ جب آتی ہے تو پھر کیا ہے، سینکشنز ہو جاتے ہیں، سٹیمپ ہو جاتے ہیں، قضاء کی منزل پر آتے ہیں۔ تو یہ ہے کہ یہ سارے جتنے امور ہیں امام زمان اجل اللہ تعالی فرج الشریف کے حضور پیش آتے ہیں،
اور جب وہ سائن کرتے ہیں تو وہ پھر آئندہ سال کے لیے جس طرح آپ کا بجٹ ہوتا ہے اسی طرح ہی تقریباً جو ہے نا وہ یہی مسئلہ ہے۔ ابھی ہمارے محترم محمد علی نے گلگت سے فون کیا ہے اور انہوں نے کہا کہ اگر کوئی جان بوجھ کر روزہ کھاتا ہے تو روزہ نہیں رکھتا ہے تو اس کو دیکھیں، اگر جان بوجھ کر روزہ نہیں رکھ رہا ہے تو اس کے لیے 60 روزے ہیں، یا وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ 60 ڈیز جو ہیں وہ روزے ہیں، جس میں سے 31 جو ہے نا وہ پے در پے جو ہے نا اس نے رکھنے، اور باقی پھر فاصلے کے ساتھ جو ہے وہ رکھ سکتے ہیں، یا یہ ہے کہ وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دے۔ یہ اگر جو جان بوجھ کر روزہ توڑتا ہے کھاتا ہے تو اس کا کفارہ یہ ہے۔ دوسرا آپ نے کہا کہ پریشانیوں کے حل کے سلسلے میں، اور ہماری ایک سسٹر نے سعودیہ سے بھی کہا ہے کہ پریشانیاں ان کے ہاں بھی ہیں، تو ہم دونوں کا جواب ایک ہی ہم اس کو میں دے دیتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ دیکھیں پریشانیاں زندگی کا لازمہ ہے۔ ایک بات تو یہ یاد رکھیں، ایک آدمی آیا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے پاس ہے، اور دوسرے اس کے لیے دعا کرتا ہے، کہتا ہے کہ اللہ تجھے کوئی پریشانیاں نہ دکھائے۔ تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ تو نے اس کے لیے موت کی دعا کی ہے۔ کہا کہ یا امیر المومنین کیسے موت کی؟ فرمایا کہ تو نے کہا کہ کوئی پریشانیاں نہ دکھائے، پریشانیاں تو پھر موت کے بعد یہ انسان نہیں دیکھے گا، اس وجہ سے کہ یہ دنیا کیا ہے، اس میں ایک چیز تو انسان کو ایڈمٹ کرنی چاہیے، اور یہ بات ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ پریشانیاں زندگی کا لازمہ ہوا کرتا ہے۔ ہم پہ بھی پریشانیاں ہوتی ہیں، آپ ہماری پریشانیاں دوسرے اعتبار کے ساتھ ہیں، آپ کی پریشانیاں دوسرے اعتبار کے ساتھ ہوتی ہیں، ہر ایک پریشان، اور یہ پریشانی بذات خود ایک نعمت ہوا کرتی ہے۔ 40 دن میں ایک پریشانی انسان کو آنی چاہیے، یہ مومن کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ انشاءاللہ ہم آئیں گے آپ کی خدمت میں مفصل انداز کے ساتھ، جو صحیفہ مبارک سجادی کی 15ویں دعا ہے نا، وہ بڑی امپورٹنٹ ہے، اور اس میں ہم مفصل ایک ڈسکشن بھی آپ کی خدمت میں کریں گے۔ لیکن میں یہاں پہ یہ کہہ دوں کہ پہلی بات تو آپ اس کو یہ تسلیم کریں کہ پریشانیاں اس دور میں آتی رہتی ہیں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ تم جب کسی کے لیے دعا کرو تو کہو کہ اللہ تمہیں پریشانیوں سے محفوظ رکھے۔ اس وجہ سے پریشانیوں نے آنا ہے تو پریشانیوں سے محفوظ رہنے کی اللہ سے دعا کریں۔ اس کے لیے کلام معصوم کا بھی ہے، ایک تو یہ ہے کہ پریشانیوں سے محفوظ رہنے کے لیے وہ دعا جو حضرت یونس علیہ السلام کی جو شکم ماہی میں تھی، اس کے لیے وہ بتا دیا کہ کیا ہے کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ لا الہ الا، یہ سجدے کی حالت میں پڑھیں، سجدے کی حالت میں پڑھیں، اور بڑے اس کے ایفیکٹس ہیں۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اور دوسری جو میں آپ کو بتاؤں، اور وہ بھی بہت آسان ہے، وہ یہ ہے کہ استغفار کو زیادہ کر دیں۔ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ ماہ مبارک رمضان ہے، اس میں بھی دعا کریں انشاءاللہ۔ تیسری کیا ہے کہ دعائے توسل پڑھیں، اور جو ہی آپ معصومین علیہ السلام کے ساتھ یعنی توسل کریں گے آپ کی پریشانی ختم ہوگی۔ اور چوتھی میں آپ کو اپنے تجربے بتاتا ہوں، وہ یہ ہے کہ دعائے مشلول پڑھیں۔ کمال کا ایفیکٹس ہے اس دعائے مشلول کا۔ دعائے مشلول بالکل ہلکا پھلکا کر دیتی ہے آدمی کو۔ اور عدنان سے، ہمارے مانچسٹر سے، شب قدر اس کے تصور کے سلسلے میں نے دیکھیں، اب جہاں پہ جیسا ہے وہ اگر چونکہ افق کے مسائل ہیں، افق کے مسائل کے اعتبار کے ساتھ جہاں پہ بھی اس کے خاص جو اسپیسیفک افق ہے، اس کے تحت جب 23ویں ہوتی ہے یا 21ویں ہوتی ہے یا 19ویں ہوتی ہے تو وہ ان کے لیے شب قدر ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور جہاں تک محسن بھائی کا ہے گلگت سے، انہوں نے کہا کہ بالکل حالات بڑے گھمبیر ہیں، حالات بڑے کٹھن ہیں، اس میں ہمیں بہت آرگنائز ہونے کی ضرورت ہے، اور بالخصوص ہمارے وہ جوان کے جو اس وقت جیلوں میں ہیں، اس وقت پریشان ہیں، شہداء کی فیملیز ہیں، ایتام ہیں، یتیم ہیں، مساکین ہیں، بیوگان ہیں، ان کی سپورٹ باہر کیف قوم کے اور ملت کے جو ہے نا افراد کے اوپر واجب ہے کہ ان کا دھیان رکھا جائے۔ انہوں نے اپنی جان کی قربانی دی، ہماری عزت اور بھرم اور اس مکتب تشیع کی ویلیوز کے لیے انہوں نے جان دی ہے، ان کے خون کا ہر قطرے پہ
ہم لوگ ذمہ دار ہیں، ہم لوگ رسپانسیبل ہیں، لہٰذا ان کی سپورٹ ہونی چاہیے، ان کی مدد ہونی چاہیے۔ بالکل آپ اس کے لیے ایک فنڈز مقرر کریں، اور یہ تو قوم کی جو سران قوم ہیں، قوم کے لیڈران ہیں اور قوم کے جتنے بھی زعماء ہیں، انہیں اس بات کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ اور ہدایت ٹی وی کے بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک جو مین فنکشن ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ ہم ان فیملیز کو بھی دیکھتے ہیں کہ جو جس حد تک ہم خود بھی ہماری بساط بھی آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ہم کیا ہیں، اور اس غربت کے ساتھ اس کو چلا رہے ہیں۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ یہاں پہ اگر ہمارے پاس وسائل ہو تو ہم لیکن ایک ایسا آپ دیکھ رہے ہیں، خواہ ماہ مبارک رمضان ہو، دوسرے ہوں، یا ان کی ڈیولپمنٹ کے سلسلے میں ہو، جہاں تک ہو سکتا ہے ہم لوگ کی مدد کرتے ہیں۔ اور باقیوں سے بھی یہ کہتے ہیں کہ انہیں بھی چاہیے کہ ان جو غرباء ہیں، ان ایتام ہیں، مساکین ہیں، یہ بیوگان ہیں، شہداء کی فیملیز ہیں، ان کی بھرپور طریقے سے مدد ہونی چاہیے۔ ہماری ساری عزتیں اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں یہ خون شہداء کے صدقے میں ہیں، اور ایسے ساری سلسلہ جو اس وقت گل اور بہار اور یہ سارا جو سلسلہ ہے ان شہداء کی وجہ سے ہے۔ شہداء کیا ہیں کہ محسن انسانیت ہیں اس وقت، ان کی جنہوں نے اپنی جانیں دی ہیں، جنہوں نے قربانیاں دی ہیں، اور ہمیشہ وفادار قوم اپنے جو انہوں نے قربانیاں دی ہیں ان کا لحاظ بھی رکھتی ہیں، ان کا احترام بھی کرتی ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے ان لمحات کو اپنی عبادت میں شمار فرمائے، ہمارے گناہوں سے عفو درگزر فرمائے۔ پروردگار ہماری خطاؤں کو نہ دیکھ، اپنے لطف اور احسان کے صدقے میں ہمارے جملہ گناہان صغیر اور کبیرہ کو معاف فرما، ہم سب کو اپنے خالصین اور شاکرین اور عابدین بندوں میں ہمارا شمار فرما۔ پروردگار ہمارے جتنے مرحومین ہیں ان کو جوار رحمت، جوار عصمت، جوار سید الشہداء میں جگہ عنایت فرما، عالم اسلام کو سر بلند فرما، غزہ کے جتنے مسلمان ہیں پروردگار انہیں فتح و نصرت عطا فرما، ان یزیدیوں کو، ان تکفیریوں کو، ان ملت انسانیت اور اسلامی کے دشمنوں کو پروردگار ان کے شر کو ان کی تو اپنی طرف لوٹا۔ پروردگار یوسف زہرا امام زمان خود عالم امکان کے ظہور پر نور میں تعجیل فرما۔ اللہم عجل لولیک الفرج۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔